الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا قيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. میرے بھائیوں اور دوستوں اور ماؤں بہنوں، تو یوسف علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اور اپنے ہی ارادے سے اللہ رب العزت نے کنویں کی گہرائیوں سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا. اب یوسف علیہ السلام کا وہ سنہرا دور شروع ہوتا ہے جس کی تاریخ شاید ہی اسلام سے پہلے کہیں اتنی منضبط ملے، اور جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اس ملک کی اور مصر کی اکانومی چلائی ہے، اور وہ بھی ایک مصیبت کے وقت میں، وہ یقیناً اس زمانے میں کئی حکومتوں کے لیے قابل عمل ہے. تو سب سے پہلے جو 7 سال گزرے یہ بہت ہی فراوانی کے تھے اور خوشحالی کے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے پہلے 7 سالوں میں بالکل ملک کی پروڈکشن کیپیسٹی بڑھا دی، اور خوب لوگوں نے کھیتیاں کی، خوب کاشتکاریاں ہوئی، اور خوب غلہ جمع کیا گیا، اور صرف اتنا ہی استعمال کرنے کی اجازت ملی جتنا انسان کے کھانے کے لیے کافی تھا. یہاں یوسف علیہ السلام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پوری ملک کے اندر غلوں کی کاشتکاری حکومت کے ہاتھوں میں لے لی تھی، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ اگر حکومت کے ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ممکن ہے کہ کئی لوگ اپنے پاس جمع کر کے رکھیں، جس کی وجہ سے غریب لوگ پریشان ہو جائیں. اس لیے پورے ملک کی غلے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور سب کو حکم جاری فرمایا کہ سب خوب کاشتکاری کریں گے اور خوب غلہ اگائیں گے، اور جتنا ہی ضرورت ہو اتنا ہی رکھیں گے، باقی سب گیہوں کو اپنے خوشوں میں رکھ کر چھوڑ دیں گے. ایسا ہی ہوا. 7 سال گزر گئے، بہت ہی خوشحالی کے 7 سال گزرے، اور جیسے خواب کی تعبیر تھی جب 7 سال مکمل ہو گئے تو اب بعد میں جو 7 سال شروع ہوئے وہ قحط سالی کے شروع ہوئے، وہ ڈراٹ کے شروع ہوئے، وہ ریسیشن کے شروع ہوئے. اب وہ جو مصر، اگر آپ مصر کا جائے وقوع دیکھیں، یہ بالکل عالم عرب کے یوں سمجھے کہ اگر بیچوں بیچ آتا ہے. تو یہاں مصر میں جب ریسیشن شروع ہوا، ڈراٹ شروع ہوا اور قحط سالی شروع ہوئی، تو اس کے آثار جو ہیں وہ دور دور تک پہنچے. وہ شام کے علاقے تک پہنچے، فلسطین تک پہنچے، یہاں تک کہ کنعان اس زمانے میں اسے خلیل کہتے ہیں، مدینۃ الخلیل. آج بھی وہ شہر موجود ہے فلسطین میں، مدینۃ الخلیل. یہ وہ شہر ہے جہاں پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر اطہر بھی وہاں موجود ہے. تو وہاں تک قحط کے آثار پہنچ گئے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عقل دی تھی، نبوت دی تھی، آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نبی، جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ نبی کا تعلق صرف دنیاوی امور کو سلجھانے سے نہیں ہے،
بلکہ اخروی امور کو سلجھانے سے نہیں ہے، بلکہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور کو سلجھانے سے بھی ان کا تعلق ہے، اور دنیاوی مشاکل کا حل اور دنیاوی مصیبتوں کا حل بھی نبی بتاتے ہیں۔ تو یہاں پھر یہ طے ہوا کہ جب جیسا ہی خشک سالی شروع ہوئی اور ڈراٹ کا زمانہ شروع ہوا، تو اس وقت یہ طے کیا گیا کہ ہر انسان کو پر پرسن ہر انسان کو 5 من گیہوں ملے گا، ہر انسان کو، نہ کسی کو زیادہ نہ کسی کو کم۔ تو اب مصر کے تمام باشندوں کو 5 من گیہوں ملا۔ اب جب جیسے میں نے بتایا کہ کنعان تک کے، فلسطین تک کے یہ 61 سالی کے آثار پہنچ گئے تھے، تو یوسف کے بھائیوں کو بھی معلوم ہوا کہ بھائی یہاں مصر میں ایک بادشاہ ہے۔ اب معلوم نہیں تھا کہ یوسف ہی ہمارا بھائی ہی ہے، بہرحال یہ سنا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے، ایجپٹ میں ایک بادشاہ ہے جو بہت ہی فیاض ہے، اور اس کے پاس غلے کا بہت سارا ذخیرہ رکھا ہوا ہے، اور وہ غلہ ہر ایک کو فی کس 5 من دیتا ہے۔ اور چونکہ یہ قانون تھا کہ ایک آدمی کو 10 لوگوں کا غلہ نہیں ملے گا، بلکہ جس کو چاہیے وہ خود آ کے لے جائے۔ تو اب بھائیوں نے ارادہ کیا کہ ہم سب کے سب جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام تو بوڑھے تھے، تو یہ درخواست کی کہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا کہ نہیں، بنیامین تو میرے ساتھ رہیں گے، البتہ تم بڑے 10 بھائی ہو، تم چلے جاؤ غلہ لینے کے لیے۔ تو وہ نکلے وہاں سے۔ اب جب جیسے ہی یہ 10 بھائی مصر پہنچے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے دربار میں وہ پہنچے، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یوسف علیہ السلام زمانے کے فائنانس منسٹر ہیں اور بہت بڑے عہدے پر ہیں، حکومت کے بہت بڑے عہدے پر، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 7 سال کے اندر جو خوشحالی کے جو 7 سال تھے، انہی 7 سال کے اندر بادشاہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا۔ بہرحال تو وہ بادشاہ کے درجے میں تھے، لیکن خود ہی سے لوگوں کو خود نگرانی کرتے تھے تقسیم کی، جن کو بھی غلہ چاہیے وہ ان کے پاس آتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچے۔ اچھا، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے شہر کے انٹرنس پر یہ رجسٹریشن کا ایک بندوبست کیا تھا کہ بھائی شہر میں جو کوئی آئے تو وہ اپنا نام لکھوائے، اپنا پتہ لکھوائے، اور کتنے افراد آئے سب لکھوائے۔ تو جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے بھائی شہر میں پہنچے اور اپنا رجسٹریشن کروائے، تو وہاں یوسف علیہ السلام کو روزانہ کی خبریں پہنچتی تھی کہ بھائی آج یہ لوگ آئے، آج یہ لوگ آئے، اسے آج آئے ہیں تو کل دربار میں پیش ہوتے تھے۔ تو جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام کو پوری لسٹ ملی، اس میں بھائیوں کے نام تھے، اور پتہ لگا کہ بھائی کنعان کے۔ یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے ہی بھائی۔ اب اگلے دن دربار میں پہنچے یوسف علیہ السلام کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، یوسف کے بھائی آئے، پھر یوسف کے دربار میں داخل ہوئے، فَعَرَفَهُمْ، یوسف انہیں پہچان گئے۔ ظاہر بات ہے جب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، یا اس وقت 9 سال کی تھی، اور بھائیوں کی عمر 19 سال، کسی کی 20 سال، سب نوجوان ہٹے گٹے تھے، ہاں سب بڑے بڑے تھے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، سب بڑے ہٹے گٹے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جوانی اور اڈھیر عمر، یعنی جوانی اور تھوڑا انسان بڑھاپے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی شکل میں اتنا فرق نہیں رہتا، البتہ بچپن کے اور اڈھیر عمر کی شکلوں میں فرق رہتا ہے۔ تو چونکہ یوسف علیہ السلام کی شکل میں یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، اور جب بڑے ہو گئے تو ان کی شکل ہی بدل گئی ہوگی، ظاہر بات ہے بہت فرق رہتا ہے، اور بھائیوں کی شکل اتنی بدلی نہیں تھی، تو یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے، لیکن بھائی ان کا نہیں پہچانے۔ اور ظاہر بات ہے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس بچے کو اور جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈال کر گئے، جہاں دن رات بچھوؤں کا وجود تھا، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یوسف کو کسی قافلے والے نے اٹھا کے لے کر گئے ہوں گے، اور کہیں غلام پڑا ہوگا، اور کہیں نام و نشان مٹ گیا ہوگا یوسف کا، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ یہی یوسف ہے جس کو یہ لوگ کنویں میں ڈال کر آئے۔ بہرحال تو یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے، لیکن انہوں نے نہیں پہچانا۔ اب یوسف علیہ السلام کو بات نکالنی تھی ان سے،
تو روایات میں آتا ہے یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھائیوں سے کہ بھائی تم لوگ کون ہو؟ تو کہا کہ ہم ایسے 10 لوگ ہیں، ہم غلہ لینے ہیں۔ کہا کہ تم جو زبان بات کر رہے ہو وہ عبرانی زبان تو نہیں ہے، تم تو عبرانی زبان بات کر رہے ہو، تم مصر کے ہو ہی نہیں، تو یہاں کی زبان الگ ہے، تم تو عبرانی زبان بات کر رہے ہو۔ تو کہا کہ ہاں ہم جو ہے وہ فلسطین کے ہیں، ہم کنعان کے علاقے کے ہیں۔ بولا اچھا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اب مجھے کیا معلوم کہ تم غلہ لینے آئے ہو، ممکن ہے کہ تم جاسوس بن کر آئے ہو، ممکن ہے تم چوری کرنے آئے ہو، ممکن ہے کہ تم جاسوسی کرنے آئے ہو، مجھے کیا معلوم۔ تو بھائیوں نے کہا کہ نہیں الیاذ باللہ، ہم تو کنعان میں یعقوب اللہ کے ایک نبی ہیں، ہم ان کے اولاد ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا آپ ان کے اولاد ہو؟ کہا کہ ہاں۔ اچھا ان کی کتنی اولاد ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے پوچھا۔ تو بھائیوں نے کہا ان کی کل 12 اولاد ہیں، ایک لڑکا بچپن میں جنگل میں گم ہو گیا۔ اب ان کو کیا معلوم جس بچے کے بارے میں کہہ رہی ہے وہی بچہ کھڑا ہے سامنے۔ تو ایک بچہ بچپن میں جنگل میں گم ہو گیا، ایک بچہ جس کا نام بنیامین ہے، اس کا ہمارے والد نے اپنے پاس رکھا ہے، چھوٹا ہے، اس سے محبت ہے، اور ہم 10 بھائیوں کو بھیجا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، درباریوں کو حکم دیا کہ بھائی ان کا اکرام کریں اور ان کو ہر انسان کو 5 من غلہ دے۔ انہوں نے درخواست بھی کی کہ ہمارے والد کے لیے اور ہمارے بھائی کے لیے۔ کہا کہ نہ، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ ہر انسان کو 5 من غلہ ملے گا، کسی اور کو کسی کا نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ ایسا کرو۔ اب یہ یوسف علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ، چونکہ بھائی کو اپنے پاس بلانا تھا، حقیقت میں حقیقی بھائی تھا، ایک خون تھا، تو بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بلانا تھا، بنیامین کو، جو ایک ہی ماں، یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے، تو چھوٹے بھائی سے ملنا تھا ان کو۔ تو بہت حکمت سے کہا کہ دیکھو تمہیں بنیامین کا، تمہارے چھوٹے بھائی غلہ نہیں ملے گا، اگر تم چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ آئندہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر آنا، اور یاد رکھو اگر تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو آئندہ نہیں لے کر آئے تو یاد رکھنا تم کو غلہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اگر تم نہیں لے کر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ بول کر اس کے نام کا غلہ لے لیتے تھے، اور تم کچھ غلہ بھی نہیں ملے گا، اور تم میرے قریب بھی مت آنا۔ اب بھائی لوگ اور سہم گئے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تو صرف اس کے نام کا غلہ مانگا اور یہ تو ہمارے آنکھ پر آ گئے ہیں۔ اب یہ ان کی حکمت تھی یوسف علیہ السلام کی، بھائی کو اپنے پاس بلانے کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب ان کو غلہ دے دیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو کہا تم میرے پاس اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لانا، یعنی آئندہ جب تم آؤ تو اپنے باپ شریک بھائی کو میرے پاس لانا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں، انا اوفی الکیل، میں پورا ناپ کر دیتا ہوں، یعنی کچھ ایسا نہیں کہ اگر 5 من بولو تو 4 من دو، 4.5 من دو، 4.25 من دو، نہ، مکمل ناپ کر دیتا ہوں۔ اصل میں یہ بات یاد رکھیں کہ مصر کے جتنے لوگ تھے، ایجپٹ کے جتنے لوگ تھے، ان کے بارے میں یہ اصول یہ تھا کہ ہر ایک کو فی کس، یعنی ایک آدمی کا 5 من غلہ ملتا تھا، لیکن ایجپٹ کے باہر جتنے لوگ تھے، یعنی مصر کے باہر جتنے لوگ تھے، تو وہ سامان سے خریدتے تھے غلہ، تو سامان دیتے تھے اور غلہ خریدتے تھے تاکہ یعنی ملک کا نفع ہو اس کے اندر۔ تو سامان دے کر دیکھیں کہ کس اچھائی کے ساتھ میں یوسف علیہ السلام نے ملک کی ترقی اور ملک کی انکم رکھی۔ ظاہر بات ہے کہ قحط سالی میں جب ڈراٹ ہوتا ہے تو ملک کی آمدنی بہت کم ہو جاتی ہے، تو اب یہ ملک کی آمدنی کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی انکم کو باقی رکھنے کے لیے کس طریقے سے یوسف علیہ السلام یہ ترتیب بنائی کہ غلے کی خرید و فروخت کو دوسرے ملک والوں کے ساتھ میں جاری رکھا، تو جو بھی آتا تو وہ بھی اپنا سامان لے کر آئے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان رکھ لیا اور ان کو غلہ دیا۔ تو فرمایا کہ
تو تم میرے پاس غلہ نہیں؟ تو فرمایا کہ دیکھو تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں، انا اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، اور میں بہت مہمان نواز بھی ہوں۔ دیکھیں یہ یوسف علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق ہے، یعنی جن بھائیوں نے ان کے ساتھ میں اتنا برا معاملہ کیا، سب کچھ بھول گئے، سب کچھ درگزر کیا، سب کچھ لیٹ اٹ گو کیا۔ یہ ہے وہ کریمانہ اخلاق، یہ ہے نبی کے کریمانہ اخلاق، یہ ہے وہ کریمانہ اخلاق جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ تو اب فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اب یاد دھمکی بھی دی کہ اگر تم اس بار اس کو بھی میرے پاس نہیں لائے تو کہا کہ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونَ، تو تمہیں میرے پاس غلہ نہیں ملے گا اور تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اپنے والد کو آمدہ کر لیں گے، سنراود عنہ اباہ، کیونکہ مراودہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی ان کو پھسلانا پڑے گا، یعنی والد جلدی مانیں گے نہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے یوسف کے بارے میں بہت ہی غلط کام کیا تھا، تو والد مانیں گے نہیں، لیکن کہا کہ ہم آمدہ کر لیں گے، ہاں سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، اور ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے، انہوں نے کہا۔ اب یا یوسف علیہ السلام کی کریمانہ اخلاق دیکھیے اور ان کی حکمت عملی دیکھیے، تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ اکبر۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ جو سامان انہوں نے ان بھائیوں نے بطور عوض کے غلہ خریدنے کے لیے لائے تھے، وہی سامان کو ان کو واپس کر دیا، لیکن ایسا واپس نہیں کیا، ان کے سامنے واپس نہیں کیا، بلکہ اپنے کام کرنے والوں کو کہا، کارکنوں کو کہا، اپنے نوکروں کو کہا یوسف نے کہ ان کا جو سامان وہ لے کر آئے ہیں نا، وہ ان کے چپکے سے جا کر ان کے کجاووں میں رکھ دو اور ان کے سامان میں جا کر رکھ دو، ہاں، تاکہ جب وہ وہاں پہنچے، کنعان پہنچے، تو وہ دیکھیں گے اپنا سامان اور پھر ان کو یہ سامان واپس آنے میں کام آئے گا۔ یوسف نے اپنے کارکنوں سے کہا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قَالَ لِفِتْيَانِهِ، تو یوسف نے اپنے کارکنوں سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی پونجی بھی ان کے سامان ہی میں رکھ دو، یعنی انہوں نے جو سامان لے کر آئے ہیں غلہ خریدنے کے لیے، ان کا سامان ان کے پھر سے ان کے توشوں میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس پہنچے لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تو اسے پہچان لیں، اس طرح شاید وہ لوٹ کر آئے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے دو ترکیب استعمال کی تاکہ وہ پھر سے آئے اور ان کے چھوٹے بھائی کو لے کر آئے۔ ایک تو دھمکی بھی دی کہ دیکھو آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر نہیں آئے تو آئندہ تمہیں کچھ ملے گا نہیں، اور دوسرا یہ کہا، جب یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے گھر کی حالت اتنا ٹھیک نہیں تھی، تو اندازہ ہوا تھا کہ اگر میں اب یہ سامان رکھ دوں گا تو شاید وہ آئندہ آنے کے لیے سامان نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے یہ وہاں کنعان سے لے کر وہاں مصر بہت لمبا فاصلہ ہے، تقریباً 15-20 دن کا سفر ہوتا ہے، اگر کوئی اونٹ پر آئے یا سواری پر آئے تو 15-20 دن کے سفر کے لیے کچھ توشہ تو چاہیے، کچھ سامان تو چاہیے، تو اگر میں یہ سامان رکھ لوں گا تو پھر یہ لوگ شاید واپس آ نہ سکیں، اس لیے یوسف علیہ السلام نے وہ سامان پھر سے رکھوا دیا ان کے یہاں اور کہا کہ اب ایک کام کرو وہ رکھ دو۔ تو اب آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو یہاں فقہا نے دو مسئلے نکالے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ سامان کی خرید و فروخت سامان کے بدلے میں جائز ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے، جیسا ہمارے یہاں تو عام رواج ہے کہ پیسے دو اور سامان خریدو، ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ سامان کے بدلے میں سامان خریدنا چاہیں یا سامان کے بدلے میں سامان بیچنا چاہیں، یہ جائز ہے۔ ہاں، جیسا کہ آپ کے پاس اگر چاول ہے اور سامنے والے کے پاس گیہوں ہے، تو اگر آپ کے پاس 2 کلو چاول ہے، اس کے پاس 1 کلو گیہوں ہے، تو آپ 2 کلو چاول دے کر 1 کلو گیہوں لے سکتے ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ سامان کے بدلے میں سامان لے سکتے ہیں، سامان کے بدلے میں سامان کی خرید و فروخت جائز ہے، پیسوں سکوں کی عوض میں ضروری نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ میں کوئی معاملہ طے ہو گیا کہ مجھے آپ کو یہ چیز 1000 روپے میں بیچنی ہے
اور آپ نے کوئی چیز ان کو 1000 روپے میں بیچ دی، اب وہ پیسے آپ کے پاس آئے تو آپ کے لیے جائز ہے، اگر آپ چاہیں، اگر آپ حسن سلوک کرنا چاہیں وہ 1000 روپے ان کو واپس لوٹا سکتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ سود نہیں ہوگا، یہ تو حسن سلوک کے قبیل سے ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے بھی وہ رقم لوٹائی۔ اب مجھے جو یہاں اہم چیز یہ عرض یہ کرنی ہے کہ دیکھیں یہاں یوسف علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام پر ایک دور ان کی غلامی کا گزرا، تقریباً کئی سال تک کے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جس سال کا واقعہ ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کا جس سال کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس وقت یوسف علیہ السلام 40 سال کے تھے، 7 سال یا 8-9 سال کے تھے جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا، تقریباً 10 سال کے ہوں گے جب ان کو مصر لایا گیا، اور 40 سال کے تھے جب یہ واقعہ ہے۔ اس سے پہلے 7 سال مان لو کہ بہت خوشحالی کے 7 سال گزرے تھے، تو 30 سال میں سے 7 سال نکالے تو 23 سال، تو تقریباً 23 سال یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس رہے، عزیز مصر کے پاس رہے، ہاں اس کے محل میں رہے۔ 23 سال کے بعد پھر 7 سال خوشحالی کے گزرے، پھر یہ جو 7 سال گزرے یہ خشک سالی کے اور ڈراٹ کے گزرے۔ ان سالوں میں کبھی بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو کانٹیکٹ کرنے کی اور ان کو خبر دینے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا۔ آپ ذرا اس کو بہت ہی غور سے سننا، یوسف علیہ السلام کو ایک تو یعقوب علیہ السلام بہت یوسف علیہ السلام کی اشتیاق میں رہتے تھے، یہاں تک کہ اتنے روتے تھے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اللہ فرماتے ہیں کہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، یعنی وہ نابینا ہو گئے تھے اتنا روتے یوسف کی محبت میں۔ تو ایک یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کو بھی والد کے، اپنے والد بزرگوار کے حقوق کا بہت علم ہے، خود نبی تھے اور ان کے اونچے اخلاق، جب دوسروں کے ساتھ میں اتنا حسن سلوک کرتے تھے تو والد کے ساتھ میں حسن سلوک کیوں نہ کرتے؟ لیکن اتنے سالوں میں کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ والد کو جا کر ملے، اور اتنے سال کبھی کوشش بھی نہیں کی، 23 سال محل میں رہے، پھر بعد میں 7 سال خوشحالی کے رہے، کوشش بھی نہیں کی کہ والد کو کانٹیکٹ کرے جا کر اور ان کو خبر کرے کہ میں اچھے حال میں ہوں اور میں خوشحالی میں ہوں۔ اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ رب العزت کی خفیہ تدابیر ہے، اس کو سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیز بہت جلدی ہو جانی چاہیے، ایسا کیوں نہیں؟ آج ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے، آج مسلمان اتنے مظلوم کیوں ہیں؟ آج ہم اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ آج یہ وبا عام کیوں ہے؟ آج ہم پر ہی یہ وبا کیوں آئی ہے؟ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج ویسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہمارے یعنی بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آج بہت سے اللہ والے ہیں کہ بہت ہی رو کر دعائیں کرتے ہیں، لیکن جہاں عملی میدان میں دیکھیں تو عملی میدان میں بالکل نہیں آتے، حکومت کے خلاف بالکل اپنی آواز بلند نہیں کرتے۔ تو میری ماں بہنوں بھائیوں دوستوں، لکلی ہر چیز کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ، ہر چیز کے لیے اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جس کو ہم نہیں جانتے، وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اب ذرا سوچیں اس کو، اگر آپ غور سے واقعات کو پڑھیں تو جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور کنویں میں ڈال کر یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور وہ کپڑا دکھایا جس پر خون لگا ہوا تھا، لیکن کپڑا بھی پھٹا ہوا نہیں تھا، تو یعقوب علیہ السلام پہچان گئے اور یہ بھی کہا کہ کتنا ہی ہوشیار بھیڑیا ہے کہ جس نے بغیر پھاڑے ہوئے میرے یوسف کو کھا لیا، اور پھر یہ کہا کہ بل سورت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری بنائی ہوئی تدبیر ہے، یہ تمہاری گڑی ہوئی چال ہے، یہ تم نے کوئی مستی گڑی ہے، یہ تمہاری سازش ہے۔ لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں اللہ نے بالکل نہیں ڈالا کہ وہاں تم جہاں یہ بھائی لوگ گئے تھے وہاں جاؤ اور یوسف کو ڈھونڈو، بالکل ڈھونڈنے، کسی روایت میں نہیں آتا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے،
تو یہ اللہ کے اپنے نبیوں کے ساتھ میں کچھ مخفی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی کچھ مخفی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان میں ہوتی ہے جس پر عام لوگ مطلع نہیں ہوتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یہ جو کچھ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ حالات ہیں، چاہے وہ امت مسلمہ پر حالات آ رہے ہیں، چاہے عام عالم میں حالات ہیں، چاہے وہ سیاسی حالات ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے حالات ہیں، چاہے لوگ انفرادی طور پر ہر اپنے یعنی اچھے سے اچھا انسان بھی پریشان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تقدیری نظام ہے جس کی حکمت اور جس کی بھلائی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ قریب ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوں جس کو تم پسند کرو اور جو تمہارے لیے بری ہو، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو تمہارے لیے بری ہو اور تمہیں بری لگے لیکن تمہارے لیے بہتر ہو۔ جو چیزیں ہم کو بہتر لگتی ہے ہو سکتا ہے ہمارے لیے بری ہو، اور جو چیز ہمیں بری لگتی ہے ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس لیے انسان کو اور ایمان والے کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ حالات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں زمین پر گر سکتا، ہاں ایک قطرہ بھی سمندر سے باہر نہیں آ سکتا، ایک قطرہ بھی سمندر سے باہر نہیں آ سکتا، ایک قطرہ بھی آسمان سے گر نہیں سکتا۔ یہ صرف ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز بہت زبردست اور بہت علم رکھنے والے کی ایک کارکردگی ہے اور اس کا ایک نظام ہے۔ اس نظام پر یقین رکھنا ہر ایمان والے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس نظام پر یقین رکھنے سے ہر ایمان والوں کو اطمینان ہوگا۔ تو یہاں دیکھیے، یہاں نہ یعقوب علیہ السلام نے کوشش کی، نہ یوسف علیہ السلام نے ہر کوئی کوشش کی، بلکہ جب وقت آیا تو اللہ نے خود بھائیوں کو بھیجا۔ جب اللہ کے یہاں وقت آیا کہ اب موقع آ چکا ہے کہ اب یہ 11 ستارے اور چاند اور سورج یوسف کے سامنے سجدہ میں گر جائے اور میرے یوسف کی بلندی سب کے سامنے آشکارا ہو جائے، تو جب وقت آیا اللہ نے خود اس کا نظام اور سبب بنایا کہ بھائیوں کو خود یوسف علیہ السلام کے دربار میں بھیجا۔ یقین جانیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کوشش کرتے کچھ کوشش کر لیتے تو یقیناً یعقوب علیہ السلام سے کانٹیکٹ ہو جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس قسم کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک رجع الامر کلہ یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا حمید مجید یا فعال لما یرید۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایات سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ رب کریم اپنی تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما، اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی حکمتوں کو اے اللہ اپنے حکمتوں پر یقین رکھنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یا اللہ آپ نے تقوی کے لیے دیا ہے، یا اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، یا اللہ تقوی نصیب فرما۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، ہمیں نیک بنائیے، ہمیں ایک بنائیے۔ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنائیے، اللہ ہمیں اچھے عادات والا بنائیے۔ رب کریم آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری اولاد کی تربیت فرما دیجئے، یا اللہ ان کی اخلاقی، جسمانی، ایمانی، روحانی ہر قسم کی تربیت فرما دیجئے۔ یا اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس فتنہ عظیمہ سے حفاظت کے لیے
جو بھی تدابیر اور جو بھی اسباب احادیث مبارکہ میں بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے یا اللہ۔ اس فتنہ عظیمہ سے بچنے کے لیے جو روحانی طاقت اور جو صلاحیت اور جو قابلیت یا اللہ چاہیے وہ نصیب فرمائیے اللہ، وہ چیز نصیب فرمائیے اللہ، وہ چیز دے دیجئے اللہ، وہ چیز عطا فرما دیجئے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دیجئے اللہ، اچھے اخلاق اور اچھے عادات نصیب فرمائیے، برے عادات اور برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے اللہ، کامل شفا نصیب فرمائیے اے اللہ، کامل شفا نصیب فرمائیے یا اللہ، ان کے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ، ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے اے اللہ یا اللہ۔ جو تیری رحمت میں پہنچ چکے ہیں اللہ، ان کی مغفرت فرمائیے اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے، اور جتنی شرور و فتن سے اے اللہ پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور و فتن سے ہمارے حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔